بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه المجتبى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سباب المؤمن فسق وقتاله كفر، وقال صلى الله تعالى عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. قابل احترام عزیز بزرگوں، نوجوان بھائیوں، گزشتہ 2 جمعوں سے جس عنوان پر ہماری بات چیت چل رہی ہے، حسن خاتمے کی 8 صفات، ان 8 میں سے 4 پر ہماری معروضات آپ کی خدمت میں رکھی گئی. ان میں پہلی صفت یہ ہے: ان تموت وانت بریء من الشرک، اس حال میں دنیا سے رخصت ہونا کہ زندگی میں شرک نہ ہو. وان تموت وانت بریء من النفاق، دوسری صفت یہ کہ اس حال میں دنیا سے رخصت ہو کہ زندگی کے اندر نفاق اور دوغلاپن، دو رخاپن نہ ہو. تیسری صفت یہ بیان فرمائی: ان تموت وانت مفارق للمبتدعۃ بریء من کل بدعہ، کہ زندگی اس حال میں گزارو کہ زندگی کے اندر بدعات، خرافات اور دین کے نام پر نت نئی چیزیں جو وجود میں آ گئی ہیں اور جس کو لوگوں نے فرائض سے زیادہ اہم سمجھا ہے، فرض چھوٹ جائے اتنا افسوس نہیں ہوتا. افسوس تو دور کی بات ہے، افسوس کی طرف تصور بھی نہیں جاتا. بتاؤ ہم میں سے آج کتنوں نے فجر پڑھی اور کتنوں نے نہیں پڑھی، اور نہیں پڑھنے والے کے دل پر کہیں ذرے سی بھی کسک ہے کہ اے اللہ آج میں نے آپ کے ایک فرض کو چھوڑ دیا؟ نہیں ہے. لیکن اگر وہی کوئی بدعت جو دین کے نام پر ایجاد ہو گئی اور جس کو دین سمجھ کر کیا جانے لگا، اگر وہ کوئی ایک آدھ مرتبہ چھوٹ جائے تو بڑا افسوس کہ یار یہ عمل جو سالہ سال سے ہمارے پاس چل رہا تھا، اس سال ہم نہیں کر پائے، اب پتہ نہیں کیا ہوگا. میں بہت دبے الفاظ میں ان باتوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، اور اتنا ضرور عرض کروں گا: العاقل تکفیہ الاشارہ، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. اس کے بعد کا معلوم؟ ارے بھائی، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، ٹھیک، اس کے بعد کا؟ سکے کے کتنے رخ ہوتے؟ 2 ہوتے. خالی چت دیکھ رہے آپ، پٹ نہیں دیکھ رہے. العاقل تکفیہ الاشارہ والغافل لا تکفیہ الف عبارہ. العاقل تکفیہ الاشارہ، عقل مند کو اشارہ کافی ہے، اور جو مغفل قسم کا ہے، جو بدھو قسم کا آدمی ہے، 1000 کتابوں کی عبارتیں اس کے سامنے رکھ دو، اس کو بات سمجھ میں نہیں آتی. یہ ہے. تو تیسری بات یہ تھی کہ آپ اس حال میں دنیا سے رخصت ہو کہ زندگی کے اندر بدعات اور خرافات سے بچنے والے ہوں. اور چوتھی بات کہ آپ اس حال میں دنیا سے رخصت ہو کہ کتاب و سنت پر آپ ایمان بھی لائیں
اور کتاب و سنت کے احکام پر بغیر کسی تأویل کے، بغیر کسی کمی بیشی کے، بغیر کسی تردد کے آپ عمل کریں، آپ عمل کریں، آپ شادی کریں، آپ اپنی دکان کی اوپننگ کریں، آپ اپنے مکان کی اوپننگ کریں، آپ جو چاہے کریں، لیکن یہ دیکھیں کہ یہاں کوئی ایسا عمل نہ ہو جو اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے کا ذریعہ بن جائے۔ آپ دکان کی اوپننگ کر رہے ہیں، اس میں گانوں کی، بجانوں کی اور پٹاخوں کی اور پوری غیر شرعی چیزوں کی جو آپ نے پورا اس کے اندر اجتماع کر دیا، گانا بھی ہو رہا، باجا بھی ہو رہا، پٹاخے بھی چھوٹ رہی، اور پھر آپ اوپر لکھا رہے العظمۃ للہ، العظمۃ للہ، ھذا من فضل ربی ما شاء اللہ لا قوۃ الا باللہ، یہ بھی لکھا رہی، اور پورے وہ اعمال کر رہی جو اللہ کی عظمت اور اس کی قدرت اور اس کے غضب کو بھڑکانے والے ہیں۔ اللہ کا دیا ہوا فضل ملا تو اس فضل کو جھک کے نہیں کھا رہی، بلکہ اللہ کے فضل کو فقر میں بدلنے دیر نہیں لگتی۔ اللہ کا جو فضل ہے یہ فضل کو فقر میں بدلنے دیر نہیں لگتی۔ فقر محتاجگی، فقیری، آپ سمجھ رہے ہیں کہ انوگریشن ایسا ہو کہ پورے وٹے پلی، چشمہ، الٹا اور نائس اور محمودہ اور برم گڈھا، اور ادھر چشمے سے آگے انجن بولی، بلتریف، فلک نما ڈپو اور چورستے تک ایسا انوگریشن کوئی نہیں کرنا جیسا میں کر رہا ہوں۔ تو ابھی آپ بیمار ہو، آپ کا دل بھی بیمار ہے، آپ کا ذہن بھی بیمار ہے، آپ کی سوچ بھی بیمار ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے یہ سب کچھ جو کیا محض لوگوں کی واہوائی اور خوشنودی کے لیے، لوگوں کی واہوائی اور خوشنودی کے لیے 2 منٹ، 10 منٹ، آدھے گھنٹے کی واہوائی، اس کے بعد بھول جاتا کہیں کا انوگریشن ہوا تھا۔ یاد رہتا موسیٰ 10 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، وہ ایک رات، انوگریشن ختم، لوگ بھول گئے۔ اب اس کے بعد میں لوگوں کو یاد بھی نہیں ہے کہ کیا ہوا تھا، لیکن لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اور لوگوں میں اپنی واہوائی کے لیے کتنا بڑا جرم ہم نے کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر دیا۔ میں نے گزشتہ بھی کہا، آج پھر کہتا ہوں کہ یاد رکھو، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لو، دنیا خود راضی ہو جائے گی۔ اللہ اور اس کے رسول کو خوش کر لو، دنیا خوش ہو جائے گی۔ اور اگر دنیا کو خوش کرنے کی چکر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناراض کرو گے تو یہ دونوں تو ناراض ہوں گے ہی، دنیا والے مرنے تک راضی نہیں ہوں گے، دنیا والے مرنے تک راضی نہیں ہوں گے۔ اسی لیے اپنی دنیا اور آخرت اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے کے لیے گزارنی چاہیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یا لوگوں کی واہوائی حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی نہیں گزارنی چاہیے۔ تو بہرحال یہ 4 باتیں جو گزشتہ ہمارے سامنے آئی تھی، آج 5ویں صفت حسن خاتمے کے لیے کہ آدمی دنیا سے رخصت ہو تو اس کا خاتمہ اچھا ہو، بہتر ہو، اس کے لیے فرمایا ان تموت وانت خفیف الحمل وانت خفیف الحمل من دماء المسلمین واموالهم غیر ظالم لهم ولإعراضهم
مؤدیا حق اللہ علیک وحق عبادہ علیک۔ یوں سمجھو کہ تین باتیں اس عبارت کے اندر بیان کی گئی کہ آپ دنیا سے اس حال میں رخصت ہو کہ لوگوں کے خون کا، لوگوں کے مال کا بوجھ تمہاری گردن پر نہ ہو۔ لوگوں کے خون کا، لوگوں کے مال کا بوجھ تمہاری گردن پر نہ ہو، اور تم لوگوں پر ظلم کرنے والے، ان کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کرنے والے، لوگوں کی عزتوں پر حملہ کر کے ان کی عزت کی دھجیاں نکالنے والے نہ بنو۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات، اور وہ حقوق جو اللہ کے تم پر ہیں، جو اللہ کے ہم پر ہیں، ان حقوق کو ادا کریں، اور اللہ کے بندوں کے وہ حقوق جو ہم پر ہیں، ہم ان حقوق کو ادا کریں۔ یہ تین باتیں ہیں۔ اب ذرا ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں اور غور کر کے دیکھیں کہ کیا میں خفیف الحمل آدمی ہوں؟ یعنی میں بوجھ کے اعتبار سے بڑا ہلکا، کہ اگر میری اب موت ہو گئی میں میری بولوں کہ میری اگر اب موت ہو گئی تو میں اس حال میں جا سکتا ہوں کہ مجھ پر کسی کا کوئی مالی قرض نہیں ہے، کسی کے ذات کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنے کا بوجھ مجھ پر نہیں ہے، کسی کے خون کا کوئی مسئلہ میری ذات پر نہیں ہے۔ یہ جو دو باتیں ہیں، ان دو باتوں پر بہت اہمیت کے ساتھ، اور ان دو باتوں سے زیادہ وہ تیسری بات جو اخیر میں بیان کی گئی کہ حقوق اللہ بھی ادا کر رہا ہوں اور حقوق العباد بھی ادا کر رہا ہوں۔ آدمی جتنا بوجھ کے اعتبار سے ہلکا ہوگا، بوجھ کے اعتبار سے ہلکا ہوگا، قرض کے بغیر جو زندگی ہے بڑی مزے کی زندگی، قرض کے بغیر کی جو زندگی ہے بڑی مزے کی زندگی ہے، اور اتنی مزے کی زندگی ہے کہ بھوکا پیٹ بھی آدمی ہو تو چین کی نیند سوتا ہے۔ بھوکا پیٹ بھی اگر ہو آدمی چین کی نیند سوتا ہے، اس لیے کہ ذہن پر کسی کو دینا ہے اور کسی کا چکانا ہے، یہ ٹینشن سوار نہیں ہوتا۔ پیٹ بھرا ہوا نہیں ہے، تھوڑی دیر ہوگا نیند نہیں لگے گی، لیکن آنکھ بند رہے گی تو لمبے ٹائم کے بعد آنکھ لگ جائے گا اور وہ احساس بھی ختم ہو جائے گا۔ اور اگر کچھ نہیں ملا تو سب سے بہترین غذا اللہ نے بڑی وافر مقدار میں دی ہے، پانی۔ پیٹ بھر پانی پی لو اور سو جاؤ۔ لیکن قرض آدمی کے اگر سر پر ہے، وہ مرغ مسلم بھی کھائے گا تو وہ کھانا نہ تو پچے گا نہ ہضم ہوگا، اور اگر پچا اور ہضم بھی ہو گیا تو ہزار ٹینشنوں کے بعد میں پچتا اور ہضم ہوگا۔ اس لیے کہ کھا تو رہا ہے لیکن ذہن پر ایک بوجھ ہے کہ میں یہ کھا رہا ہوں، لیکن جس کو میں دینا ہوں انہیں اگر دیکھ لیا تو ان بولیں گا بیٹا ہمارے کو دینے ہاتھ نہیں ہو رہا، یہاں پر تو مورخ پڑھائے جا رہے ہیں۔ تو یہ قرض کی جو زندگی ہے، فرمایا حسن خاتمے کے لیے آدمی کا قرضوں سے پاک ہونا بڑا ضروری ہے، زندگی میں قرض نہ ہو۔ اور اسی طریقے سے لوگوں کے خون اور لوگوں کے مال کے اعتبار سے آدمی خفیف الحمل ہو، بوجھ نہ ہو اس پر، اور اسی طریقے سے لوگوں پر ظلم کرنے والا نہ ہو، کہ اگر قرض کسی نے دیا ہے تو دینے والا بھی ظالم نہ بنے۔
اگر کسی نے کسی کو قرض دیا ہے تو یہ دینے والا ظالم نہ بنے، مگر آج کی ریالٹی یہ ہے دینے والا مظلوم، لینے والا ظالم ہے۔ قرض کے معاملے میں دینے والا مظلوم اور لینے والا ظالم، ہم نہیں ہے وقت میں دیں گے، جاؤ کیا کرتے، کمپلینٹ کرتے، جاؤ کرو، ان رواب سے بولتا اور دیے سے والا، ارے نہیں جی کمپلینٹ کیوں کرتے، دیو آپ آئے وقت میں دیو، کیونکہ معلوم ہے اگر کمپلینٹ کرا تو پی ایس سے جو فیصلہ ہوگا وہ قرض دینے والے کے خلاف میں ہوگا، انہیں بولے گا روز 1 روپیہ لینا خالی اس سے، اس کی پیڑیاں بھی وصول نہیں کر سکتی جب تک کے واسطے انہیں مہلت دے لیتا، جیسے شیطان مہلت دیا نہیں۔ شیطان کب تک کی مہلت دیا؟ الی یوم القیامہ، جب تک آپ کی جو ہے پیدا کردہ اس بندوں کو، ان بندیوں کو بھٹکاتا رہوں گا، شیطان جب تک کی مہلت دیا۔ یہ قرض لینے والا بھی بڑی لمبی مہلت دیتا ہے اور اتنی خطرناک مہلت دیتا کہ آپ کتنی بھی محبت سے بول لو، کتنے بھی پیار سے بول لو، کوئی اثر نہیں۔ ایسے بہت سارے اللہ کے بندے ہیں جو دینے کے بعد یہ سوچ کے خاموش بیٹھ گئے، جان دو مل صاحب یہاں نہیں دیا تو آخرت میں لے لیں گے، یا نہیں دیا تو آخرت میں لے لیں گے۔ بھائی آپ اگر حرام کے دیے تھے تو یہ کرو آپ، مگر مال نہیں ملتا حرام کے دیے تو، لیکن حلال کے دیے ہیں تو کم از کم کوشش کرنا اس کے پیچھے اپنے جیسا دیے آپ ویسا لینا بھی پڑتا، اور جاتا پیسہ بڑے اچھے طریقے سے لیتے وقت میں کیا بولتا معلوم؟ بھائی ضرورت ہے 1 مہینے میں پھولوں میں سجا کے مٹھائی کے ڈبے کے ساتھ لا کے دیتا ہوں، وہ مہینہ آتا ہی نہیں۔ اور اس دور میں قرض دینا اپنے آپ کو پریشان کر لینا ہے تو دینا، اپنے آپ کو، ہاں یہ ہے آپ اتنا جتنا مانگ رہا نہیں دے سکتے تو آپ 1000 2000 للہ دے دو، آپ دے کے بولو بھائی تیرے کو دے دیا، ہدیہ سمجھ لے، صدقہ سمجھ لے، جو سمجھتا سمجھ لے، تو دینے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر آپ اس امید پہ دیے کہ نہیں اب ضرورت پہ ہے میں دے دوں گا، آئندہ انہیں بھی پلٹا کے دیں گا، یہ وہ دور ختم ہو گیا۔ اللہ ماشاءاللہ جن لوگوں کے دلوں میں اللہ آخرت اور قبر کا خوف ہے وہ لوگ کر رہے ہیں اس سلسلے میں کوششیں، محنتیں جو ان سے ہو سکتا وہ کر رہے ہیں، لیکن عمومیت اس وقت اس ذہن سے خالی ہو چکی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ لوگوں کے مال، لوگوں کے حقوق اور لوگوں کی جان کے سلسلے میں جتنی ذمہ داریاں ہو سکتی ہیں آدمی کو اس سے ہلکا ہونا چاہیے، خفیف الحمل ہونا چاہیے، تو پھر یہ صفت انسان کے حسن خاتمے میں معین و مددگار بن سکتی ہے۔ اس کے بعد 6ٹھی صفت جو بیان فرمائی گئی، ان تموت سلیم القلب طاہر النوایا وحسن الاخلاق لا تحمل غلا ولا حقدا ولا ضیعة لمسلم، کہ تم اس حال میں دنیا سے رخصت ہو کہ تمہارا دل بڑا پاکیزہ ہو، تمہارا دل بڑا پاکیزہ ہو، دل میں کسی سے متعلق قدورت نہ ہو، میل نہ ہو، طاہر النوایا نیت بڑی پاکیزہ، کوئی بھی عمل کرو تو پاکیزہ نیت کے ساتھ کرو، وحسن الاخلاق اور اخلاق بڑے اچھے ہوں جو آج ہمارے پاس ختم ہو گئے، اخلاق بڑے اچھے ہوں، اور اچھے اخلاق کی تعلیم جتنا مذہب اسلام نے دی ہے کسی اور مذہب کے اندر حسن اخلاق کی تعلیم نہیں ہے، اور جتنے لوگ حسن اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام کے قریب ہوئے ہیں اتنا کوئی مذہب نہیں ہے جس کے اخلاق دیکھ کر کے لوگ متاثر ہوئے،
لیکن آج بڑی محرومی، بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم اسی اسلام کے ماننے والے، اسی اسلام کے نام لیوا، اسی اسلام کا دم بھرنے والے، آج اگر ہمارے اخلاق دیکھیں تو لوگ کوسوں دور سے توبہ کریں، دور سے بھی نہیں، کوسوں دور سے توبہ کریں۔ دینداروں کا وہی حال، بے دینوں کا وہی حال، پڑھے لکھوں کا وہی حال، ان پڑھوں کا وہی حال، بڑوں کا وہی حال، اور بچوں کا حال تو پوچھو ہی مت۔ الامان والحفیظ، الامان والحفیظ، اخلاق یوں سمجھو کہ جیسے روزانہ ہم کپڑے بدلتے ہیں، بچوں نے اپنے اخلاق بدل دیے، بچوں نے اپنے اخلاق بدل دیے۔ اتنی بدخلقی ہماری نسل نو کے اندر رچی بسی ہوئی ہے کہ آدمی اپنے بچپن میں ان باتوں کا اور اس جیسی بدتمیزیوں کا شاید تصور نہ کر سکتا۔ اتنی بدتمیز جنریشن اس وقت ہمارے پاس موجود ہے۔ کوئی تعلیم نہیں، کوئی تربیت نہیں، کوئی اخلاق نہیں، زندگی بس گزر رہی ہے ایسے جیسے جانوروں کی گزرتی ہے، ایسے ہی یہ بھی زندگی گزر رہی ہے۔ کسی محقق نے ایک بات کہی ہے، انسان اور جانور میں ایک بڑا نمایاں فرق ہے، انسان اور جانور میں بڑا نمایاں فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ انسان اور جانور دونوں بھی پیدا ہوتے ہیں، دونوں بھی اپنی زندگی گزارتے ہیں، دونوں بھی اپنے اوقات کا بسر کرتے ہیں دنیا کے اندر۔ فرق یہ ہے انسان جیسے جیسے عمر کے مراحل میں آگے بڑھتا ہے اس کی عقل بھی اس کے ساتھ بڑھتی رہتی ہے، اور جانور اپنی گزرے اوقات کے ساتھ جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے لیکن اس کی عقل نہیں بڑھتی، اس کی عقل نہیں بڑھتی۔ تو یہ چیز آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی نسل نو کو اخلاقیات کی تعلیم دیں، گھروں کے اندر اخلاقیات کا ماحول بنائیں، اور اس کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کو وقت دینا شروع کر دیں، ان سے گفتگو کریں، ان سے بات چیت کریں، ان کے چال ڈھال پر نظر بھی رکھیں، پوچھیں بھی کہ آج آپ گئے تھے کیا پڑھ کر کے آئے، آج آپ مکتب گئے کیا سیکھ کر کے آئے، اور آج آپ نے اپنی زندگی میں، اپنی عملی زندگی میں کوئی نیک عمل کیا ہو تو وہ بتاؤ، کیا آپ نے نیک عمل کیا۔ ماں باپ بچوں کو اخلاق بتائے کہ اخلاق کا یہ طریقہ ہے، اخلاق کا یہ انداز ہے، آپ کسی بڑے کی عزت کریں گے آپ کی بھی بڑے ہونے کے بعد لوگ عزت کریں گے، آپ چھوٹوں پر شفقت کریں گے آپ کے ساتھ جو ہے لوگ شفقت کا معاملہ کریں گے، آپ کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کریں گے، اللہ جو سب کی ضرورتیں پوری کرنے والا ہے وہ تمہاری ضرورت پوری کرے گا۔ تو اس قسم کی تعلیم اپنی اولاد کو ماں باپ بیٹھ کر کے دے۔ آج اولاد ماشاءاللہ اچھی جو ہے لیکن تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ان کی اچھائی پر برائی غالب آ رہی ہے، تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ان کی اچھائی پر برائی غالب آ رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اولاد کی تربیت کرنا ماں باپ نے چھوڑ دیا، ورنہ پہلے ماں باپ کہانی سنا کر تربیت کرتے تھے، دادا دادی کوئی قصہ سنا کر کے تربیت کرتے تھے، آج قصے اور کہانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کر لو دنیا مٹھی میں، رویا دے دو، نہیں کھایا دے دو، گھر سے باہر جا رہی دے دو، نتیجہ بھی دیکھ لو۔ جب ہر مرتبہ آپ دیتے رہے تو نتیجہ بھی آپ کی آنکھوں کے سامنے۔ تو بہرحال یہ بات بیان فرمائی کہ آپ اس حال میں دنیا سے رخصت ہو کہ آپ پاکیزہ دل اور پاکیزہ نیت والے ہو، حسن اخلاق کے حامل ہو، لا تحملوا غلا ولا حقدا ولا ضعینۃ لمسلم، کسی مسلمان کے لیے، کسی ادنا ایمان والے کے لیے آپ کے دل میں
نہ کوئی حسد ہو، نہ کوئی کینہ ہو، اور نہ کوئی دشمنی اور بغض ہو۔ چاہے وہ آپ کا رشتہ دار ہو، چاہے وہ آپ کا کولیگ ہو، کام کرنے والا ہو، چاہے وہ آپ کا پڑوسی ہو، چاہے وہ آپ کا کاروباری ساتھی ہو، چاہے وہ آپ کا دور ملنے والا ہو، چاہے وہ آپ کا قریبی ملنے والا ہو، چاہے وہ آپ کی مسجد کا امام یا خطیب ہو۔ کسی مسلمان کے لیے اپنے دل کے اندر کینہ، حسد، جلن، بغض، عداوت اور کدورت والے جذبات جو دل کو اندر سے مردہ کرتی ہیں، تو ایک بات یاد رکھو، جس کے خلاف آپ اپنے دل میں کدورت رکھو گے تو جس کے خلاف رکھا اس کو تو جب پتہ چلنا ہے تو پتہ چلے گا، لیکن جب تک وہ جذبات ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے سینوں کے اندر رہیں گے، ہمیں اس کی کوئی اچھائی یا اس کا کوئی عمل بھی اچھا نہیں لگے گا۔ اس کو دیکھتے ہی ہمارے سینے میں جلن شروع ہو جائے گی۔ اس کی کسی اچھائی کو یا اچھی حالت کو یا اس کی بہتری کو یا اس کی ترقی کو، کسی بھی چیز کو دیکھو گے تو دل میں اس بغض، حسد، جلن، کینے کی وجہ سے خود بخود جلن شروع ہو جائے گا۔ جب اس کو پتہ چلنا ہے تب پتہ چلے گا، اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، انہیں اپنی زندگی گزارنا پڑے مزے کے ساتھ، لیکن یہ جب بھی اس کو دیکھ رہا ہے سینے میں جلن اور درد شروع ہو جاتا۔ فرمایا کسی مسلمان کے لیے یہ جذبات نہ رکھو، چاہے وہ کوئی بھی، بس یہ سوچو کہ اللہ نے اس کو جو دینا تھا وہ دیا، اور اللہ نے مجھ کو جو دینا تھا وہ مجھے دیا۔ اللہ نے اس کو جو دینا تھا وہ اس کو دے دیا، وہ اس کا مقدر۔ آپ اگر میرے مقدر سے جلیں گے تو میرا مقدر مجھ سے روٹ کر آپ کے پاس نہیں آئے گا، اور آپ کے جلنے کی وجہ سے آپ کا مقدر خوش ہو کر میرے پاس نہیں آ جائے گا۔ قرآن بڑے صاف الفاظ میں کہتا ہے نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں ہم نے لوگوں کا اکانومیکل سٹیٹس، اقتصادی پوزیشن، فائنانشیل کنڈیشن ہم نے بانٹ دیا ہے۔ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور بعض کو بعض پر فوقیت دی، کسی کو 100 پتی بنایا، 100 پتی بولے تو 100 رکھنے والا، کسی کو 100 پتی بنایا، کسی کو 1000 پتی بنایا، کسی کو لکھ پتی بنایا، کسی کو کروڑ پتی بنایا۔ لیکن اب کسی 100 پتی کو دیکھ کر 1000 پتی کو اگر تکلیف ہونے لگے تو یہ 100 اڑ کر اس کے پاس نہیں جائیں گے، اور وہ 1000 خوش ہو کر اس کے پاس نہیں آئیں گے۔ تو اس لیے اپنے جذبات خاص طور سے مسلمانوں کے تئیں بلکہ پوری انسانیت کے تئیں بہت صاف اور پاکیزہ رکھے جائیں۔ اور ایک آخری 2 باتیں رہ گئی ہیں، اور وقت بھی شاید اجازت نہیں دیتا، انشاءاللہ آئندہ اس پر پھر ہم بات کریں گے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ دنیا سے اس حال میں رخصت ہو کہ لوگوں کے مال کا بوجھ، لوگوں کے جان کا، خون کا بوجھ ہمارے کندھوں پر نہ ہو، اور اسی طریقے سے ہم لوگوں پر ظلم کرنے والے نہ بنے، نہ ان کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کرنے والے بنے۔ جو حقوق اللہ کے مجھ پر ہے، ہم پر ہے، ان حقوق کو ادا کرنا، اور جو بندوں کے حقوق ہیں ان حقوق کو ادا کرنا، یہ میری آپ کی ہر مسلمان کی اولین ذمہ داری ہونی چاہیے۔ اور چھٹی صفت کہ آپ دنیا سے اس حال میں رخصت ہوں، میں دنیا سے اس حال میں رخصت ہوں کہ میرا دل پاکیزہ ہو، اور میری نیتیں صاف ستھری ہوں، اور میرے اخلاق اور ہم سب کے اخلاق بڑے اچھے اور بڑے عمدہ ہوں۔ حضور اکرم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں لوگوں کو حسن اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے، اور آپ نے اپنے عمل سے، اپنے کردار سے اور اپنے گفتار سے اس کی تعلیم دی، اور یہ عملی پیغام پوری انسانیت تک پہنچایا۔
آج ضرورت ہے اس پیغام کو ہم عملی طور پر اختیار کریں۔ اور جو آخری بات عرض کی گئی کہ کسی مسلمان کے لیے دل کے اندر غلن ولا حقدن ولا ضعینتن، کہ کسی کے لیے حسد کے، کسی کے لیے بغض کے، کسی کے لیے جلن کے، دل میں کدورتوں کے یہ جذبات نہ ہوں، پھر دل پاکیزہ ہوگا تو اللہ کی اور اس کے رسول کی محبت سینے کے اندر آئے گی۔ ہمارے سنی دعوت اسلامی کے جو کیا نام ہے مبلغین وغیرہ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو سینہ جو ہے وہ مدینہ ہے، اور مدینے میں کینہ اچھا نہیں لگتا، مدینے میں کینہ اچھا نہیں لگتا۔ تو اس سینے کو بالکل کینے سے پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو ان باتوں پر عمل کرنے اور اس کے مطابق اپنی عملی زندگی کو بنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔